بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ زمانے میں اتار چڑھاؤ. یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ پیغمبر نے فرمایا غیبت صغرا تک. غیبت صغرا تک ایسا ہی ہے درخت جیسے اس میں کانٹے بھی ہیں اور پتے بھی ہیں، لیکن غیبت کبرا ایسے ہے جیسے پتے جھڑ گئے ہوں اور صرف کانٹے نکل آئے ہوں. بہت قیمتی بات میں نے آپ کی خدمت میں نقل کی ہے. صرف کانٹے نکل آئے ہوں اور اب اپنے آپ کو، آپ کے ایمان کو بچانا ہے اور پھل جو ثمرِ حیات طیبہ بننے والا ہے، آپ کی زندگی کو پرنور کرنے والا ہے، ان کانٹوں سے بچ کے آپ کے گزرنا. قدم قدم پر لغزش ہے، قدم قدم پر دھوکہ دینے والے موجود ہیں، قدم قدم پر ورغلانے والے موجود ہیں، قدم قدم پر تمہیں طرح طرح کے شبہات میں ڈالنے والے موجود ہیں. پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے ہمارا کون ہے، پرایا کون ہے، ادھر سے کون آیا، ادھر سے کون آیا ہے، مجھے معلوم ہی نہیں ہے. زن گرامی ہم کیسے پہچانے، کیسے جانے؟ ایک راستہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک راستہ ہے، ایسے پراشوب ماحول میں ایسے ہی جیسے ایک شخص سفر کر رہا ہو اور دوران سفر چاروں طرف اندھیرا ہو، صرف اندھیرا، صرف اندھیرا، وجود دکھائی نہیں دیتا، ہاتھ نظر نہیں آتا، ادھر بھی کھائی ہے ادھر بھی کھائی ہے، چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہے، سیاہ بادل ہیں، صرف اور صرف چاروں طرف بھیڑیے ہیں اور موذی جانور ہیں. کب اس کو آئے اور لقمہ اجل بنانے پتہ نہیں ہے. ایسے ماحول میں ایک شخص کو چھوڑ دیا جائے، ادھر بھی اندھیرا ادھر بھی اندھیرا، ادھر بھی موذی جانور ادھر بھی موذی جانور، اسے پتہ ہی نہیں جانا کہاں ہے. توجہ چاہتا ہوں، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جانا کہاں ہے. اب اس سے پوچھے کیا تمہیں اپنی زندگی پر اطمینان ہے تو کیا کہے گا؟ مجھے اس پورے اندھیرے بھرے ماحول میں آثار حیات دکھائی نہیں دیتے، اب تو صرف مجھے موت دکھائی دیتی ہے، گمراہی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا. لیکن عزیزان گرامی، تھوڑی دیر کی تکو دو اور کوشش کے بعد دور سے جلتا ہوا ایک چراغ دکھائی دے، دور سے جلتا ہوا ایک چراغ دکھائی دے، اس کے دل میں ایک امک جاگے گی، اس کے دل میں ایک امید جاگے گی. کیوں؟ اور بے تحاشا اس چراغ کی جانب بڑھے گا. کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ جب چراغ جل رہا ہے تو چراغ جلانے والا بھی کوئی موجود ہے. جب چراغ روشن ہے تو چراغ جلانے والا موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں نور موجود ہے وہاں زندگی بھی موجود ہے، وہاں اطمینان بھی موجود ہے، وہاں اضطراب موجود نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ غیبت کبرا ویسے ہی زمانہ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے ایمان کے سامنے امامت حجت خدا کی، ایمان کی چراغ دکھائی دے رہا ہے اور آپ امام کی جانب بڑھ رہے ہیں تو ویسے ہی بڑھ رہے ہیں جیسے امید حیات لے کر کے چراغ کی جانب بڑھ رہے ہیں. آپ کو اپنے عقیدے کو بچا کے رکھنا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں، کوئی شبہ نہیں. ہمیں جانا ہے، اپنے ایمان تک جانا ہے. کوئی بھی کچھ بھی کہے، کسی کی بات کو سننا نہیں ہے. ہم امام المومنین غدیر سے چلے ہیں، قیام آل محمد تک پہنچ جائیں گے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انسان اپنے ایمان میں مستحکم ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس سے پھرے نہیں، چاہے حکومتیں مخالف ہو گئیں، سلطنتیں مخالف ہو گئیں، آپ کا ایمان کا جو رشتہ ہے آپ کے معصوم قائد اور رہبر سے، وہ مضبوط ہونا چاہیے. جنہوں نے اپنے زمانے کے رہبر سے رشتہ مضبوط رکھا ہے، اللہ نے انہیں تنہا نہیں رکھا ہے. عزیزان گرامی، خوبصورت واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے. یہ زمانہ امام سے منسوب ہے، حجت خدا امام قائم سے منسوب ہے. جتنی باتیں کرنا ہے امام کے لیے کرو، جتنی گفتگو کرنا ہے فضائل اہل بیت میں کرو. اپنے گھروں میں اگر چراغ جلانا ہے تو شمع امامت جلاؤ. یہ ایک ایسا چراغ ہے جو خود بھی روشن ہے، تمہیں بھی روشن کرے گا، خود بھی منور ہے، تمہیں بھی منور کرے گا.
کتابیں موجود ہیں, تذکرے معصومین موجود ہے, حدیثوں کی کتابیں ہیں. پڑھیے 2 حدیث اپنے بچوں کے سامنے, تذکرہ کیجئے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا. امام رضا نے فرمایا کہ جب بھی تم اپنی گفتگو میں آؤ تو پہلے ہماری گفتگو کرو, ہمارے اقوال کو پیش کرو. مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہاری بات میں کوئی سچائی نہیں ہے, اگر سچائی ہے تو ہمارے قول میں ہے. تم بیان کرو, ہم لوگوں کے کلوجوں میں اتر جائیں گے. تمہارا کام ہے ہماری گفتگو کرنا, تمہارا کام ہے ہمارا بیان کرنا, تمہاری کام ہے ہماری حدیثوں کو بیان کرنا. تم حدیثوں کو بیان کرو گے, یہ سچی حدیثیں مومنین کے دلوں میں جگہ بنا لیں گی. عزیزان گرامی, کثرت سے اہل بیت کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی, اور ان لوگوں کو کہ جنہوں نے معصوم کی قیادت کو قبول کیا اور اس کی روشنی میں آگے بڑھتے رہے. اِنَّا عَلَيْنَا الْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. یہ آیت قرآن مجید کی دلیل ہے کہ ہر زمانے میں تمہیں ہم نے قائد دیا ہے, ہر زمانے میں تمہیں ایک رہبر دیا ہے. وہ معصوم رہبر ہماری بارگاہ سے ہے, وہ تمہیں تربیت کرتا رہے گا. تمہیں ہم نے تشنا نہیں چھوڑا ہے کہ کل تم کہو کہ ہمارے سامنے تو کوئی قائد تھا ہی نہیں. کہا غیبت کبریٰ میں کیا ہوگا؟ کہا غیبت کبریٰ میں ہماری حدیثیں تمہارے لیے روشنی کا باعث ہے. ہمارے ارشادات, ہمارے علماء جنہوں نے ہماری حدیثوں کو سمجھا ہے, ہماری حدیثوں کو پرکھا ہے, جانا ہے, پہچانا ہے, قریب سے 40 سال 42 سال 50 سال ان حدیثوں کو سمجھنے میں صرف کیا ہے, وہ ہماری حدیثوں کو جانتے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو جو ہماری حدیثوں کو جانتے ہیں. الأجل مولا مولا